إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت بنایا ہے، سب سے افضل اور سب سے احسن امت بنایا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل اور سب سے بہتر، سب سے احسن امت ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر امت امت محمدیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، کہ تم شروع سے لے کر اب تک جتنی امتیں آئیں ان میں جو بڑی امتیں، قابل ذکر امتیں ہیں، ان میں اس سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں تھیں، اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت نے 70 کا عدد مکمل کر دیا، یعنی شروع سے لے کر اب تک اس امت تک 70 امتیں، ان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر امت کون سی ہے؟ فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اللہ کے نزدیک تم اے امت محمد کے لوگوں تم سب سے افضل ہو اور تم ہی سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہو اللہ کے نزدیک۔ سو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، جیسے کہ مسند احمد میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم يعط احد من الانبیاء، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازات دیے ہیں اور وہ خصوصیات دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ امتیازات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب اور دبدبہ کے ساتھ، کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں،
دشمن کے دل میں اللہ رب العزت میرا رعب اور دبدبہ بٹھا دیتا ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور خصوصیات، کچھ اور امتیازات ذکر کیے اس امت کے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، میری امت کو امتوں میں سب سے بہتر امت بنا دیا گیا ہے۔ تو اب تک میں نے 2 حدیثیں ذکر کی اور اس سے پہلے ایک آیت قرآنیہ ذکر کی۔ ان تمام نصوص شرعیہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کو جو ارشاد گرامی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے، کیونکہ امت وسط کس امت کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ امت معتدل امت ہے، یہ امت متوسط اور معتدل امت ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو بہت سارے مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ یہ سارے کے سارے دلائل اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کہنے کو تو یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور ہم ہی اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا یہ گمان تھا یا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی سب سے افضل لوگ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کا کیا جواب دیا؟ فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہی اللہ کے محبوب ہو اور تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، بڑے بڑے عذاب تمہارے اوپر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم تو عام انسان ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تم عام انسان ہو، تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو کہنے کو یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن جو سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کر دی، وہ یہی ہے کہ یہ امت محمدیہ ہی سب سے افضل امت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کیوں سب سے بہتر امت ہے، کیوں سب سے افضل امت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کی کیا امتیازات ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ کا یہی اہم نقطہ ہے۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں، آج میں 15 خصوصیات ذکر کروں گا جو اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، جن کی وجہ سے یہ امت سب سے افضل امت قرار پاتی ہے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اس امت کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا۔ چنانچہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جتنے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان تمام مسائل کا حل اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ کون سی شریعت؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں تمام کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ دنیا کے کسی خطے پر اور دنیا کے کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی ملک میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، اس کا حل اس شریعت محمدیہ کے اندر موجود ہے، قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خصوصیت کو خاص طور پر بیان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیشتر صحابہ کرام کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے۔ اسی لیے ایک یہودی آیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا اے عمر بن خطاب، تم مسلمانوں پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا یہ آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا
کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا فریضہ ادا کر رہے تھے اور آپ میدان عرفات میں تھے، جمعہ کا دن تھا۔ گویا کہ جناب عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تم اس دن کو عید کا دن مناتے تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ دن عید کا دن ہے، کیونکہ جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتہ وار عید کا دن ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ دن عرفات کے دن میں تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یہود و نصارہ تھے جن کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے لیے ان کی شریعت مکمل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا، اس لیے وہ لوگ اس نعمت کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے اور اس کی عظمت کو جانتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی میرے عزیز بھائیوں اس حقیقت کو اپنے دلوں میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے کہ ہماری شریعت مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج لوگوں نے اس دین کے اندر بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے یا بہت ساری چیزوں کو نکال دیا ہے، کوئی کمی بیشی اس دین کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت میں انتہائی اختصار سے بیان کر رہا ہوں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے، ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ پہلی امتوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں، احکامات اسلامیہ میں شرعی احکامات کے اندر کئی مشکلات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کو اس امت کے لیے ختم کر دیا اور آسانیاں ہی پیدا کر دی۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے بڑے بوجھل قسم کے احکامات نازل نہیں کرنا چاہتا جو تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف اور آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے ہی تمہیں چنا، تمہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے۔ میں یہاں پر کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی امتوں میں ایک حکم یہ تھا کہ جب وہ لوگ پیشاب کرتے تھے اور پیشاب کا کوئی چینٹا اگر جسم کے کسی حصے پہ لگ جاتا تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس حصے کو کینچی کے ساتھ کاٹ لیں، وہ دھو کر اس حصے کو پاک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ اگر پیشاب کے چینٹے جسم پر پڑیں، پہلے تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر پیشاب کے چینٹے جسم پر پڑتے ہیں تو دھو سکتے ہیں، آپ پانی کے ساتھ آپ پاک کر سکتے ہیں اپنے جسم کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی آسانی کر دی۔ ایک اور مثال، پہلی شریعت کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اس کے لیے صرف قصاص تھا کہ قاتل کو مار دیا جائے، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے دیت نہیں تھی۔ لیکن اس شریعت کے اندر امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر، تاوان لینے پر آمادہ ہو جائیں اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، للہ بھی معاف کر سکتے ہیں اور دیت لے کر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ یہ آسانی بھی اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے رکھی۔ اسی طرح پہلی امتوں کے اندر ایک عورت جب مخصوص ایام کے اندر ہوتی تو اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیا جاتا، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ، کسی قسم کا میل جول نہ رکھا جاتا، اس کو بالکل الگ تھلگ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اللہ رب العزت نے ایک چیز سے منع کر دیا، باقی تمام چیزیں حلال کر دی۔ مخصوص ایام میں عورت اگر کھانا بناتی ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی ہے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر آسانی کے طور پر پیدا کی۔ پہلی امتوں کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ اگر ایک شخص گناہ کر لیتا، کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے آ کر اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیتے کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کے گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا، اس سے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا، سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا
کہ اس شخص نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ چیز نہیں رکھی ہے۔ میرے اور آپ جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جب تک ہم خود اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسری خصوصیت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شریعت میں، شرعی احکامات میں آسانیاں پیدا کر دی جو کہ پہلی امتوں کے اندر نہیں تھی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور زمین کی مٹی کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ لہذا انسان کسی جنگل میں ہو، وہاں پر مسجد نہیں ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے کسی خطے پر ہو، مسجد نظر نہیں آتی، پانی موجود نہیں ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو طہارت کی ضرورت ہے، وہ کیا کرے؟ وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے، وہ پاک ہو جائے گا، اور جہاں ہے وہ جگہ اگر پاک ہے تو اسی جگہ پہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہی جگہ اس کے لیے مسجد ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے، یعنی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا اور اس کی مٹی کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے غنیمتوں کے مالوں کو حلال قرار دے دیا۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمتوں کے مال حلال نہیں تھے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے کہ تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ ہو اور کافروں کا سامان تمہارے ہاتھوں آ جائے تو وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ پاکیزہ ہے، تم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، یہ غنیمتوں کے مال میرے لیے حلال کیے گئے ہیں، میری امت کے لیے حلال کیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے تھے۔ پانچویں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑا فضل کیا، بہت بڑا احسان کیا میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور اس پوری امت کے لوگوں پر، کہ ہم جب اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ خیالات پر اللہ رب العزت، سوچ و فکر پر اللہ رب العزت پکڑ نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس سوچ و فکر پر، ان خیالات پر عمل نہیں کریں گے، یا جب تک ہم گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر جو کچھ سوچتی ہے، امت کے لوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ وہ گفتگو نہ کریں یا جب تک وہ اس سوچ پر، ان خیالات پر جب تک عمل نہ کریں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے بچا لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بچا لیا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک ہی وقت میں ہلاک اور برباد نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتیں پوری کی پوری ہلاک اور برباد ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا، ساری امت ہلاک اور برباد ہو جاتی تھی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ان میں سے مسلمان ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس چیز سے بچایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دعائیں دے دی، یعنی میری 2 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، اور ایک دعا اللہ تعالیٰ نے میری قبول نہیں فرمائی۔ 2 دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی دعا یہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ قحط سالی کے ذریعے میری پوری کی پوری امت کو برباد نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت، پوری کی پوری امت کو غرق نہ کرنا، یعنی سمندری طوفان یا دریائی طوفان یا پانی کے طوفان کا شکار نہ کرنا میری امت کو۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی وہ یہ ہے، فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی
کہ اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا، میری امت کے اندر گروہ بندی نہ ہو، آپس میں لڑائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مکمل تباہی اور بربادی سے بچا لیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت میں کسی جگہ پر، کسی ملک میں، کسی قوم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، اس طرح کی مصیبتیں آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت ہی تباہ اور ہلاک اور برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت مرحومہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مرحومہ بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ چنانچہ اس امت کے وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کر لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس امت کے ان لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امتی ہادہ امت مرحومۃ، میری یہ امت امت مرحومہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے رحمت بھیجی ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو آپ کے الفاظ ہیں کہ امتی ہادہ، میری امت، اس امت سے مراد وہ امت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کرنے والی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والی اور شریعت پر عمل کرنے والی امت ہے۔ فرمایا یہ امت امت مرحومہ ہے، اس امت کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، ہاں اس امت کو دنیا کے اندر عذاب دیا جا سکتا ہے، مختلف فتنوں کے ساتھ، زلزلوں کے ساتھ، قتل و غارت گری کے ساتھ، یہ عذاب اور یہ آزمائشیں تو آ سکتی ہیں، لیکن آخرت کے دن اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آٹھویں خصوصیت یہ کہ یہ پوری امت جو ہے یہ کبھی بھی قیامت کا دن قائم ہونے تک یہ پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس امت کے اندر گمراہ فرقے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری امت کسی ایک ایسے مسئلے پر اتفاق کر لے کہ جو مسئلہ خلاف شریعت ہو، جو گمراہی کا سبب بنتا ہو۔ کچھ زیادہ تر لوگ اگر گمراہی پر ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق کو بیان کرنے والے ہوں گے، جو قرآن و حدیث کا علم بلند کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ ضرور ہوں گے۔ فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گا، وہ ہمیشہ حق کو بیان کرنے والا ہوگا، کتاب و سنت کا علم بلند کرنے والا ہوگا۔ تو ساری کی ساری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ اس امت کے لوگ جب نمازوں میں صفیں بناتے ہیں تو ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں یعنی ہماری امت کے لوگوں کو دوسری امتوں پر تین چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا ہے، یعنی فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بندی کرتے ہیں اسی طرح ہمارے لوگ بھی، اس امت کے وہ نمازی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے صفیں بناتے ہیں۔ دوسری خصوصیت فرمایا جعلت لنا الارض كلها مسجدا، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے زمین کو سجدہ بنا دیا گیا ہے۔ وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء، اور جب پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے، 15 خصوصیات میں سے 10ویں خصوصیت یہ کہ یہ امت جو ہے یہ امت کم عمل کر کے زیادہ اجر و ثواب لینے والی ہے، کم وقت میں کم عمل کر کے زیادہ اجر و ثواب، دگنا اجر و ثواب لینے والی امت ہے۔ اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ مثال ذرا توجہ سے سنیے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کچھ لوگوں کو ہائر کرتا ہے کام کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے
کہ جو شخص صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے گا اس کو ایک ایک قرات ملے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، ان کو ایک ایک قرات ملا۔ پھر اس شخص نے اعلان کیا کہ جو شخص دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا اس کو ایک ایک قرات ملے گا۔ چنانچہ یہ نصارہ آئے، نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو بھی ایک ایک قرات ملا۔ اس شخص نے پھر اعلان کیا، اس نے کہا کہ اب جو شخص عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کام کرے گا تو اس کو دو دو قرات ملیں گے۔ فرمایا تم ہو وہ لوگ جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا، ان کو دو دو قرات دے دیے گئے، یعنی تمہیں دگنا اجر دے دیا گیا۔ کم وقت میں عمل کیا لیکن اجر دگنا کر دیا گیا۔ یہ بڑی خصوصیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس امت کے لوگ آئیں گے تو یہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ ایک خاص نشانی ہوگی اس امت کے لوگوں کی، خصوصاً آپ لوگوں کی، اور وہ تمام لوگ جو کہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں وضو کر کے، ان کی خاص نشانی ہوگی جن کے ساتھ ان کو پہچانا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا آپ تو میرے ساتھی ہو، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے لیکن مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا یأتون غرا محجلین یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن، یہ جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا، میری رسالت کو قبول کیا، میری دعوت توحید کو قبول کیا، مجھ پر ایمان لائے، یہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے جو اعضائے وضو ہوں گے یہ دور سے چمک رہے ہوں گے، میں اسی نشانی کے ساتھ اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، اپنے بھائیوں کو پہچان لوں گا۔ یہ بڑی خصوصیت ہے میرے عزیز بھائیوں جو کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں جتنے لوگ داخل ہوں گے، جتنی امتوں کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ اس امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اور کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اہل جنت کا ایک ربع، کوارٹر تم لوگوں میں سے ہوں؟ اہل جنت میں سے ربع لوگ جو ہیں وہ 1/4 حصے کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری اس امت میں سے ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں یہ بات پسند ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اہل جنت میں سے 2 حصے جو ہیں، اہل جنت میں سے 1/3 حصہ جو ہے وہ اس امت محمدیہ میں سے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہمیں یہ بات پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اہل جنت میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ اس امت محمدیہ میں سے ہوں؟ پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے لوگ اس امت میں سے ہوں، آدھے لوگ باقی امتوں میں سے، اور آدھے لوگ صرف اسی امت میں سے ہوں گے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی، ان کی 120 صفیں ہوں گی جنت میں داخل ہونے والوں کی، جتنے بھی لوگ ہیں شروع سے لے کر آخر تک جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا 80 صفیں اس امت کے لوگوں کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت الفردوس میں شامل ہونے والوں میں، جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیو 13ویں خصوصیت یہ ہے، بات مختصر کرتا ہوں، کہ اللہ رب العزت اس امت کے لوگوں میں سے 70,000 افراد کو یہ شرف نصیب کریں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اور 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا 70,000 بھی ایسے ہوں گے کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے جو کہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ صفات بیان فرمائی، 4 صفات بیان فرمائی، لیکن میں اس خطبہ میں وہ ذکر نہیں کر رہا، صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے بے شمار لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔
14ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والی جو امت ہوگی وہ یہی امت محمدیہ ہوگی، اور سب سے پہلے جو لوگ جنت کے اندر داخل ہونے کا شرف پائیں گے وہ بھی اس امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے۔ اور 15ویں خصوصیت یہ ہے، آخری بات کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ 15ویں خصوصیت جو کہ آج کے جمعہ سے متعلق، آج کے دن سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی صرف اس امت محمدیہ کی ہے۔ امت محمدیہ ہی وہ امت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی اس جمعہ کے دن کی طرف۔ جمعہ کا دن جو کہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعہ کی طرف، اس دن کی طرف رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے تو وہ صرف اور صرف اس امت محمدیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہم آئے تو بعد میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی اس دن کی طرف، چنانچہ ہم پہلے ہیں۔ یہود ہم سے ایک دن بعد ہفتہ کے دن، اور نصارہ اس کے بھی ایک دن بعد اتوار کے دن ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن پہلے آتا ہے، حالانکہ ہم آئے ان امتوں میں سب سے آخر میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ 15 خصوصیات اور اس کے علاوہ اور بھی کئی خصوصیات ہیں، لیکن میں نے ذکر نہیں کی اختصار کی وجہ سے، قلت وقت کی وجہ سے۔ یہ ساری خصوصیات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو پہچان لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو، امت محمدیہ کو سب سے افضل امت بیان کیا ہے، سب سے افضل امت قرار دیا ہے۔ لہذا وہ منافق لوگ، اور یہ بات یاد رکھیے، وہ منافق لوگ جو امت محمدیہ اور باقی امتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ سب برابر ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے، وہ تورات کو ماننے والے، وہ انجیل کو ماننے والے، یہ سب آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اگر ہے اور تکریم اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ فضیلت اگر حاصل ہے تو مومنوں کو حاصل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها الإخوة الكرام، إن من عظيم أفضال الله على هذه الأمة أن أعطاها ما لم يعط أحدا من الأمم، وأكرمها بما لم يكرم بمثله أحدا من الأمم، فأنزل لها أحسن كتبه، وأرسل إليها خير رسله، وشرع لها أكمل شرائعه، كل هذا لتكون هذه الأمة المحمدية أمة متميزة عن غيرها من الأمم، لتكون متفردة عن سائر البشر في عقيدتها وشريعتها، في أخلاقها وعباداتها، في جهادها وقيمها، في أعيادها وسمتها، في تعاملاتها وعلاقاتها۔ أيها المسلمون، هذه الأمة المحمدية أراد بها ربها أن تكون متميزة في كمال دينها۔ قال ربنا سبحانه وتعالى:
مخاطبا هذه الأمة لا غيرها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، هذه الأمة المحمدية أرادها ربها أن تكون متميزة في هدايتها إلى الحق المبين، فهي أمة مهدية هداية صادقة لا مرية فيها، هداية حقة لا وهم فيها. قال الحق سبحانه وتعالى في حق هذه الأمة: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا في الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم. هذا وصلوا وسلموا على نبي الهدى محمد المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، صفیں سیدھی کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى آله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم استغفر الله استغفر الله. اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک تو آپ کی یاد دہانی کے لیے گزارش ہے کہ ہمارا ہفتے وار جو پروگرام ہوتا ہے مسجد احمد المہری میں، وہ انشاءاللہ آج بھی حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے خطبات جمعہ کی جو ترتیب ہوگی آئندہ سے، وہ اس طرح سے ہوگی کہ ایک خطبہ جمعہ میرا یہاں ہوگا اور ایک خطبہ جمعہ جو ہے میرا وہاں پر کیفان میں ہوگا. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرا خطبہ جمعہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے کیفان میں چل رہا تھا. تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ دور دور سے آتے تھے، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں اور پھر پاکستان بھی چلا گیا چھٹی پر، تو بہت سارے لوگوں نے شکایت کی کہ آپ وہاں کیوں نہیں آتے. تو اس لیے ہم نے یہ ترتیب سوچی ہے کہ ایک جمعہ میرا یہاں ہوگا اور دوسرا جمعہ وہاں کیفان میں ہوگا. اس لحاظ سے آج کا جمعہ میرا یہاں سالمیہ میں تھا، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ میرا کیفان میں ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا جمعہ یہاں پر ہوگا. تو اس طرح ترتیب ہوگی. اور یہاں پر ایک جمعہ میرا ہوگا تو دوسرا جمعہ جو ہے وہ ہمارے دوست شیخ عارف جوید صاحب کا ہوگا، جن کا خطبہ جمعہ پہلے بھی یہاں پر ہوتا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہاں اس مسجد میں ترتیب اسی طرح سے ہوگی، ایک خطبہ میرا اور ایک خطبہ ان کا ہوگا. میرا جو خطبہ یہاں نہیں ہوگا تو وہ کیفان میں ہوگا. کیفان میں آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں، جو بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کیفان مسجد کو، تو آپ وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. یہ آپ کے معلومات کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اگر میں نہ ہوں تو پھر فون پر فون آتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے. تو اس لیے آپ کی معلومات کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ میرا ایک خطبہ جمعہ جو ہے وہ یہاں ہوگا تو دوسرا کیفان میں ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.